اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس تھرڈ ایئر اسلامیات اختیاری، آج آپ کا رکوع نمبر سورہ بقرہ کے حوالے سے 30 اور آپ کے سلیبس کے حوالے سے رکوع نمبر 10 ہوگا، جس میں نکاح ثانی کے مسائل جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ، وَإِذَا اور اذا جب تم طلاق دو نسائی عورتوں کو، فَبَلَغْنَا اور وہ عورتیں پورا کریں یا پہنچ جائیں، اجلہن اجل کہتے ہیں مدت کو، اس ٹائم پیریڈ کو، اجلہن اپنی مدت یا اپنی عدت کو، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ جو اللہ نے ان کے لیے عدت مقرر کی ہے، ٹائم پیریڈ مقرر کیا ہے، وہ اس کو پورا کر لیں۔ فلا پس نہ تعضلوہن تم ان کو روکو، ان ینکحنا کہ وہ نکاح کریں، تو ان کو کسی نکاح کرنے سے نہ روکو، ازواجہن یعنی اپنے خامدوں سے، وہ کسی اور شوہر کے ساتھ اگر نکاح کرنا چاہتی ہیں تو وہ اس پر با اختیار ہیں۔ اذا جب ترازو وہ راضی ہوں، بینہم آپس میں، بالمعروفی دستور کے مطابق، اچھے طریقے سے، اگر وہ آپس باہمی رضامندی سے کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کر رہی تو اس کو نہ روکو۔ جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں مرد جو ہے وہ اس کو الگ نہیں کرتا تھا، بار بار اس کو اذیت دینے کے لیے رجوع کر لیتا، پھر طلاق دے دیتا، تو اسلام نے جب ایک حد مقرر کر دی، اس کے بعد فرمایا کہ اگر وہ کسی اور مرد سے نکاح کرنا چاہے تو پہلے مرد کا حق نہیں ہے کہ اس کو پریشان کرے، اور وہ دونوں میاں بیوی جو نیا اس کا شوہر جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہ رہی ہے، معروف طریقے سے نصیحت کے ساتھ وہ ہے اپنا نکاح کریں۔ ذالکہ یہ یعظو نصیحت کی جاتی ہے بھی ان کو، من کانا جو کوئی ہو، منکم تم میں سے، یؤمنہ ایمان رکھتا، جو کوئی تم میں سے ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہ نصیحت ہے، باللہ کس چیز پر ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، کہ جو کوئی تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو یہ اس کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ ذالکم یہی ازکا زیادہ پاکیزگی ہے اس میں، لکم تمہارے لیے، واطہر اور زیادہ پاکیزگی، یعنی پاکیزہ اور ستھری بات یہ ہے کہ تم ان کو نہ رکو۔ واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے، اللہ اس چیز کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات اور مائیں، یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولینی حول 1 سال، حولینی 2 سال، کاملینی مکمل پورے، اور مائیں جو ہیں وہ اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، لیمن اس کے لیے جو آراتا چاہے، یعنی جو اگر شوہر نے اس کو الگ کر دیا لیکن اگر بچہ دودھ پی رہا ہو اور شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کی مدت رضاعت جو ہے پوری کی جائے، تو پھر وہ اس عورت پر فرض ہے کہ وہ اس کو پورا کرے، ان یتمہ کہ پورا کرے رضاعت دودھ پلانے کی مدت کو، وعلی المولودی اور بچے کے جو باپ ہے، لاہو اس کے لیے، رزق ہننا اس عورت کا کھانا، و کسوات ہننا اور اس عورت کا لباس، بالمعروفی دستور کے مطابق، یعنی جو ان کا عام طور پہ روٹین میں معروف طریقے سے چل رہا ہوتا ہے کہ اس طرح کا لباس اور کھانا جو ہے وہ اس بچے کے باپ کے ذمے ہے کہ وہ اس عورت کو نان نفقہ جو ہے اس کی ضروریات زندگی جو ہے وہ پوری کرے۔ لا تکلف اور تکلیف نہ دے، نفسن کوئی شخص، الا مگر، وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، یعنی کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے۔ لا تدارو نہ ہی نقصان پہنچایا جائے، والدات ماں کو بھی، والدیہا اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی باپ کو نہیں چاہیے کہ اس سے الگ کرے یا اس کو جدا کرے، اور ہماری جو پاکستان کی شریعت قانون جو ہے وہ بھی یہی کہتا ہے، یعنی شریعت میں بھی ہے کہ ماں، بچہ اگر نابالغ ہے اور ماں جو ہے اس کو اس کی وجہ سے نہ آزمایا جائے، تو کورٹ جو ہے، قانون جو ہے وہ بھی یہ حکم دیتا ہے کہ ماں سے الگ نہ کیا جائے چھوٹے بچے کو۔ ولا مولودن اور نہ ہی باپ کو، یعنی ایک تو والدہ کے لیے بات ہو رہی کہ اس کو بچے کے سبب نقصان نہ پہنچایا جائے، پھر یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ولا مولودن اور نہ ہی باپ کو، لاہو اس کے لیے، بولدہی اس کے بچے کے سبب، یعنی ماں کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ کوئی ایسا فعل سر انجام دے جس سے باپ جو ہے وہ اذیت میں یا تکلیف میں مبتلا ہو۔ وعلی الوارثی اور وارث پر بھی ایسا ہی ہے، مثل ذالکہ اسی کی مانند، یعنی اگر شوہر نہیں ہے تو جو وارث ہیں بچے کے، ان پر بھی ہے کہ یا تو عورت کا نان نفقہ پورا کریں اور دونوں ایک دوسرے کو بچے کے سبب نقصان نہ پہنچائیں یا تکلیف نہ دیں، اذیت نہ دیں۔ فَإِنْ أَرَدَا پھر اگر چاہیں، فصالاً الگ کرنا، دودھ چھڑوانا، ان ترازن رضامندی سے، یعنی منہما وہ دونوں، اگر وہ دونوں رضامندی کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ بچے کی مدت رضاعت سے پہلے دودھ جو ہے وہ چھڑوا دیا جائے، و تشاورن تو بہم مشورے کے ساتھ، فلا جناح تو پھر گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، تو پھر ماں اور باپ دونوں پر گناہ نہیں کہ رضامندی کے ساتھ اگر وہ چاہیں تو اس کا وہ ختم کر دیں دودھ پلانا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم چاہو، ان تسترضعوا کہ تم دودھ پلواؤ، اولادکم اپنی اولاد کو، کہ تم چاہتے ہو کہ کسی اور عورت سے، کسی اور سے دودھ پلواؤ اپنے بچوں کو، فلا جناح علیکم تو تم پر گناہ نہیں ہے،
جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت عربوں میں یہ تھا کہ ان کی فضا جو تھی باہر اچھی آب و ہوا میں بچوں کو ان کی پرورش کے لیے اور عورتوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کو دودھ پلائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا گیا. تو یہ اسی حوالے سے ہے کہ اگر چاہے مرد ان پر گناہ نہیں ہے تو کہ وہ کسی اور عورت سے اپنے بچے کو دودھ پلوائیں. ایزا جب سلم تم ادا کر دو ما عطے تم جو تم نے دینا تھا بالمعروفی دستور کے مطابق. پھر جو تمہارے درمیان باہم ایک طے پاتا ہے تو اس کو دستور کے مطابق ادا کر دو. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے. وعلموا اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو بصیرن اس کو دیکھنے والا ہے. پھر جان لو کہ جو تم کرتے ہو اس کو اللہ دیکھ رہا ہے. والذین اور وہ لوگ یتوفون جو وفات پا جائیں دنیا سے چلے جائیں منکم تم میں سے ویذرون اور چھوڑ جائیں ازواجن اپنی بیویاں یتربصن تو ان کو روکنا چاہیے عورتوں کو اپنے آپ کو انتظار میں رہیں بانفسہن اپنے نفس میں 4 اشہر مہینے و عشرن اور 10 یعنی 4 مہینے اور 10 دن وہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو روکیں یعنی ان کی بیوہ کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن مقرر کی گئی. فائزہ پھر جب بلغنا وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی اس مدت کو فلا جناح تو گناہ نہیں ہے علیکم تم پر فیما اس میں جو فعلنا وہ عورت کرنا چاہے اس میں پھر گناہ نہیں ہے کہ اس کو اجازت دیں فی انفسہن اپنے نفس کے بارے میں بالمعروفی دستور کے مطابق واللہ اور اللہ بما تعملون ساتھ ماں جو کچھ تعملون تم کرتے ہو خبیرن اس کو جاننے والا ہے. پھر جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ولا جناح اور گناہ نہیں ہے علیکم تم پر فیما اس میں جو تم اشارہ کرو بھی اس کے ساتھ من خطبۃ النساء نکاح کے پیغام کا. یعنی اگر ایک بیوہ عورت ہے تو اس کے بھی مدت جو ہے وہ اس کی عدت پوری نہیں ہوئی وہ ٹائم پیریڈ ابھی نہیں آیا لیکن اس دوران اس کو نکاح کا پیغام پہنچانا چاہتے ہو لیکن اس کے لیے گناہ نہیں. اور کس طرح سے او اکننتم یا تم چھپا لو فی انفسکم اپنے دل میں یعنی تم اس کو کسی طریقے سے اشارے کنائے سے اپنا پیغام پہنچا بھی سکتے ہو یا پھر اپنے دل میں رکھو جب عدت پوری ہو جائے تو پھر اس کو پیغام پہنچاؤ. علم اللہ جانتا ہے انکم یقیناً تم ستذکرونہن کہ جلد ہی تم یہ ذکر کرو گے. اب یہاں بھی فعل مضارع تذکرون تم ذکر کرو گے اس سے پہلے سین آ گیا فعل مستقبل کے معنی دے گا یعنی جلد ہی یہ کام ہونے والا ہے. ستذکرون کہ تم جلدی ذکر کرو گے ہننا ان عورتوں سے ولیکن لیکن لا تواعدوہن لیکن وعدہ نہ کرو سرن چھپ کر یعنی ان سے چھپ کر کے کوئی وعدہ وعید یا ان کے ساتھ اس طرح کوئی پیغام رسانی نہ کرو الا مگر ان تقولو تم کہو قولاً بات معروفاً دستور کے مطابق ما سوائے اس کے کہ دستور کے مطابق کوئی پیغام جو ہے پہنچایا جائے لیکن ان کے ساتھ وعدہ نہیں. ولا تعزموا اور نہ ارادہ کرو عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ کا حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتابہ کہ پہنچ جائے ان کی لکھی ہوئی اجلہ مدت ان کی وہ جو لکھی ہوئی مدت یعنی 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ اپنی عدت کو پہنچے اس وقت تک ان کو نکاح کی گرہ باندھنے کا وقت جو ہے یا اس کا ارادہ نہ کرو. وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما فی انفسکم جو تم اپنے دل میں رکھتے ہو فاحذروہ پس ڈرو اس سے. وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا حلیم بردبار ہے. اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا اور رحیم اور غفور ہے. اس رکوع میں آپ نے ٹاپک جو ہے وہ طلاق کا عدت کا اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو عدت کے پیریڈ ہیں کہ طلاق یافتہ عورت کی عدت کیا ہے بیوہ کی عدت کیا ہے اس کے حوالے سے یہ سارے سوالات اس میں اس رکوع کے حوالے سے کور ہو گئے. آپ کی کتاب میں بھی یہ لیے گئے ہیں اور آپ کو شیڈول بھی دے دیا گیا اس کے مطابق آپ کل سنڈے لیکچر نہیں ہوگا اور آپ کا منڈے کو طلاق والے ٹاپک کا ٹیسٹ ہوگا.